العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، جس طرح آپ کو معلوم ہے بلکہ قاری صاحب نے آپ کو فرما بھی دیا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف یہ بہت پرانی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو پہلے امتیں تھیں ان میں بھی اعتکاف تھا۔ اعتکاف کا لغوی مطلب ہے دھرنا دینا۔ لغوی مطلب کیا ہے؟ دھرنا دینا، کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر بندہ پڑا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا میں اپنے مطالبات منوا کر جاؤں گا۔ میرا مطالبہ کیا ہے کہ میرے مولا مجھے بخش دے اور مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا دھرنوں والوں کے بھی مطالبات ہوتے ہیں، اور بندے کے بھی رب سے یہ عرض گزار ہے کہ مولا میں تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، میں نے اب تیرے گھر سے اپنی بخشش کروا کر جانا ہے۔ تو اعتکاف کی یہ یاد رکھیں 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرض اعتکاف، ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف، ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف۔ فرض اعتکاف کیا ہے؟ فرض اعتکاف یہ ہے کہ بندہ کوئی نظر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے گھر میں 3 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے جتنا مرضی اعتکاف بیٹھوں گا۔ اس میں رمضان کی بھی شرط نہیں ہے کہ مولا میرا فلاں کام ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں نظر ماننا۔ نظر ماننا کہ مولا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کے لیے، تجھ سے بخشش طلب کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے گھر میں اتنے دن کا اعتکاف بیٹھوں گا۔ تو اس اعتکاف کو پورا کرنا یہ فرض ہے، اس لیے کہ یہ بندے پر فرض تو نہیں تھا، لیکن بندے نے خود اپنے منہ سے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز نفل ہے، آپ پر پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے منہ سے یہ کہہ لیا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 نفل پڑھوں گا، تو اب یہ ادا کرنے آپ پر فرض ہو گئے۔ پہلے نفل تھے، لیکن جب آپ نے اس کا اپنے منہ سے اقرار کر لیا اور خود اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا تو یہ آپ پر واجب ہو گئے۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں، کوئی بھی نفل، نماز ہے نفل، لیکن جب آپ نے اس کو شروع کر لیا تو اب اس کو توڑ ختم کرنا، توڑ اس کو آخر تک اس کے احکام کے ساتھ ختم کرنا آپ پر اب فرض ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں نا، نفل نماز ویسے نفل ہے، لیکن جب آپ نے اس کو شروع کر دیا اور اس دوران کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ نماز فاسد ہو گئی، وہ نماز ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ اس نماز کو پھیریں، لوٹائیں۔ کیوں؟ آپ پر نفل پڑھنا واجب نہیں تھا، لیکن جب آپ نے نفل کو شروع کر لیا تو اب آپ کو لازم ہے کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک عبادت وہ ہے جو آپ پر واجب نہیں کی تھی رب نے، لیکن آپ نے منہ سے کہہ لیا۔ اسی طرح کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں رب کے گھر میں 1 لاکھ روپیہ دوں گا، اب یہ دینا اس پر واجب ہو گیا۔ لیکن اگر فقط دل میں بات رہی، ایک میرا ارادہ ہے دل کے اندر کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 80 نفل پڑھوں گا، جب تک یہ دل میں ہے اس وقت تک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن نظر کے لیے، جب منت کے لیے جب کوئی بندہ کوئی منت مانے تو فقط دل میں ارادہ کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے کہے کہ اے میرے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیری رضا کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا۔ فقط نیت میں ہونا، دل میں ہونا کافی نہیں ہے۔ دل میں تو بندے کے نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، دل میں تو بندے کے نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ کل مولا مجھے وزیر اعظم بنا دے، میں جو ہے نا وہ روز ہی 80 نفل پڑھوں گا۔ لیکن دل میں نیت کا اعتبار نہیں ہے، زبان سے نیت کا اعتبار ہے کہ بندہ کہے، زبان سے اقرار کرے کہ مولا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیرے گھر میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ تو یہ ہے اعتکاف فرض، جس کو میں نے مختلف مثالوں کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے ساتھ جو آپ کے فہم میں آ جائے یہ آپ کو بات سمجھائی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو بندے پر رب نے فرض نہیں کی، لیکن بندہ منہ سے بول کر اپنے اوپر اس کو لازم کر لیتا ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ ہے سنت اعتکاف۔ وہ کیا ہے؟ سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف یہ ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں، آخری 10 دن میں بندہ 20ویں رمضان کو جب 20واں روزہ ہو تو وہ شام کو آ کر عصر کے بعد طلوع غروب آفتاب سے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اور یہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت سے مولا، سنت اعتکاف کی نیت سے تیرے گھر میں آیا ہوں، اے مولا میرے اس اعتکاف کو قبول کر لے۔ تو یہ ہے سنت اعتکاف۔ یہ کب بیٹھنا ہے؟ 20ویں روزے کو
سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے، یعنی عصر کے بعد آپ مسجد میں آ جائیں۔ اب آپ جب مسجد میں آ گئے تو آپ مسجد سے آپ نکل نہیں سکتے۔ پھر مسجد کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ایک ہوتی ہے عین مسجد، ایک ہوتی ہے فنائی مسجد، ایک ہوتی ہے خارج مسجد۔ اب یہ ٹرم یاد رکھیں، عین مسجد کا مطلب وہ مسجد کا حصہ کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جس طرح ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں، یہ عین مسجد ہے۔ ایک ہوتی ہے فنائی مسجد، فنائی مسجد کا مطلب ہے وہ مسجد کی جگہ جو مسجد کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہے، مثال کے طور پہ وضو خانہ ہے یا واش روم ہے، یہ مسجد کے استعمال کے لیے ہے۔ ان جگہوں میں جانے سے بندے کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، نہ فنا میں اور نہ عین میں۔ عین میں تو اس نے ہر وقت رہنا ہی ہے عبادت کے لیے، فنا میں جانا ہے تو کسی مجبوری کی بنا پر جانا ہے، بندے کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنے چلا گیا، یا واش روم اپنی حاجت کے لیے چلا گیا، یا اس بندے پر غسل فرض ہو گیا تو وہ جا کر مسجد کے غسل خانے میں غسل کر آیا، تو اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں کہ یہ جو جگہ ہیں یہ مسجد کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کا حکم بھی مسجد والا ہی ہے۔ لیکن ایک مسجد کی قسم بنتی ہے خارج مسجد، کہ جہاں سے نکلنا مسجد سے نکلنا قرار پاتا ہے، جہاں سے نکلنا مسجد سے نکلنا قرار پاتا ہے۔ تو جس طرح یہ مسجد ہے ہماری چھوٹی مسجد، چونکہ اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم اس طرح نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مسجد سے نکل کر تو فنا میں جائے، تو ایسی مساجد کے اندر یہ شرع شریف کا حکم ہے کہ بندہ فقط اپنی حاجت سے فارغ ہو کر تو فوری مسجد میں آ جائے، ادھر ٹھہرے نہ۔ اگر کوئی کسی بندے سے گڈ بائے ہو گئی، سلام دعا ہو گیا، تو اس کے لیے بھی نہیں ٹھہرنا، کسی نے سلام کر دیا تو سلام کا جواب دے کر گزر جائے، اس سے گڈ بائے کرنا نہ شروع کر دے، اور سناؤ کیا حال ہے۔ 1 منٹ کے لیے بھی اگر ایک بندہ، بلکہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر بندہ خارج مسجد میں ٹھہر گیا بغیر کسی مجبوری کے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سنت اعتکاف یہ ہے کہ بندہ 10 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت اور سنت کو ادا کرنے کے لیے 10 دن اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف کر لے۔ پھر اعتکاف میں اس نے کرنا کیا ہے، اس میں اللہ کی یاد کرے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے، قرآن مجید پڑھے۔ یہ تمام کے تمام اعمال اس نے ادھر مسجد میں کرنے ہیں۔ فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے، موبائل پر چیٹ کرنے سے پرہیز کرنا ہے، نیٹ کا استعمال کرنے سے پرہیز کرنا ہے، کہ یہ چیزیں روحانیت میں رکاوٹ ہیں۔ ان چیزوں کے آنے کی وجہ سے بندے کا جو تعلق رب سے ہونا چاہیے اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف میں ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اعتکاف میں ایک چیز یہ لازمی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ چونکہ بندہ رب کے گھر میں رہ رہا ہے تو کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس سے فرشتوں کو ایذا ہو۔ مثال کے طور پر کچا پیاز نہ کھائے۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس چیز سے انسان نفرت کرتے ہیں ان چیزوں سے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، ان چیزوں سے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں۔ پیاز نہ کھائے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کچا پیاز کھا کر آئے وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے۔ مطلب کیا، اگر اس نے مسجد میں آنا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا منہ صاف کرے، منہ سے اس تغیر رائحہ جو ایک مکروہ بو اس کے منہ میں پیدا ہو چکے اس کو دور کرے، اور رب کے گھر کی تعظیم کے لیے اپنا منہ صاف کر کے مسجد میں آئے۔ پھر جدید دور کا مسئلہ یہ بھی ہے، آج کل تو سردیاں ہیں اتنا مسئلہ نہیں بنتا، اگر بہت زیادہ گرمی ہو تو ایسی صورت میں بندے کے جسم سے بو آتی ہے یا اس کے کپڑوں سے بو آتی ہے، ایسی صورت میں شرع شریف نے یہ فرمایا ہے کہ بندہ تازگی کے لیے وضو کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ مسجد میں ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، اس کے بدن سے بو آ رہی ہے، کپڑوں سے اس کے بو آ رہی ہے، اس کو کہا جائے تم نے 10 دن تک کپڑے نہیں چینج کرنے، تم نے 10 دن تک نہانا نہیں۔ اب حالانکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے فرشتے بدرجہ اولا اس سے نفرت کرتے ہیں، تو کیا ایک بندہ کہ جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہو، تو آپ بتائیں 10 دن تک وہ بندہ اسی طرح بیٹھا رہے، آپ اس کے بعد بیٹھنا پسند کریں گے؟ کہیں گے یار اس کے بدن سے تو بو آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے کی واقعی ایسی کنڈیشن بن جائے تو وہ نہا سکتا ہے، لیکن یہ نہ کرے کہ وہ نہانے کو بطور جو ہے نا وہ ایک تازگی کے لیے کر لے، کہ جو ہے نا وہ جس طرح بندہ گھر میں ہوتا ہے تو کہتا ہے میں صبح روز نہا کر جو ہے نا کام پہ جاتا ہوں، تو ادھر ایسا نہ کرے، ادھر زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کرے کہ رب کے گھر میں بیٹھا رہے، رب کو راضی کرنے کے لیے ان کاموں میں اپنا وقت نہ ضائع کرے۔ لیکن اگر کبھی ایسی مجبوری بن جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو علماء نہانے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ
بندے کی عبادت میں مزید اضافہ ہو اور بندے کی عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو، بندہ اپنے آپ سے بھی خود گن محسوس نہ کرے، کوئی دوسرا بھی اسے گن محسوس نہ کرے، اور اللہ کے گھر میں جو فرشتے حاضر ہوتے ہیں وہ بھی اس بندے سے گن محسوس نہ کرے۔ تو یہ میں نے چند احکام عرض کیے ہیں سنت کے کہ یہ اعتکاف سنت ہے۔ اب یہ سنت کس کے لیے ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ سنت کفایہ ہے۔ یہ سنت جس طرح جنازہ فرض کفایہ ہے کہ شہر میں سے کسی ایک بندے نے بھی اگر کسی بندے کا جنازہ پڑھ لیا، جنازے میں ایک بندہ بھی کسی کے حاضر ہو گیا تو سارے شہر سے گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا اور پورے شہر سے کسی ایک بندے نے بھی اس کا جنازہ نہ پڑھا تو سارے کا سارا شہر گناہگار ہوا، جن کو خبر پہنچی تھی کہ فلاں بندہ فوت ہوا ہے اور انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح یہ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں اگر کوئی ایک بندہ بھی کسی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ گیا تو سارے کے سارے جو شہر والے تھے وہ بری ذمہ ہو گئے۔ ہم ان کو تارک سنت نہیں کہیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان کو آباد کیا جائے، ہر مسجد کے اندر اعتکاف کیا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ کہ دیکھیں رب رسول کے گھر میں بھی اعتکاف ہوتا ہے، مسجد نبی شریف میں اور مسجد اقصی شریف میں۔ ابھی آپ کو معلوم ہے 2-3 دن پہلے، کیونکہ ادھر مسجد اقصی میں میرے تو بہت زیادہ رابطے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے اپنا گھر دیکھا ہے اس طرح میں نے مسجد اقصی کئی بار دیکھی ہے۔ دوست میرے وہ مجھے اپنا موبائل پہ دکھاتے ہیں، ادھر کے رہنے والے ہیں۔ تو مسجد اقصی شریف میں ان سے میں نے پوچھا کہ یہ ابھی کیا صورتحال ہے، تو مجھے فرمانے لگے کہ مسجد اقصی شریف میں ہم پورا رمضان مسجد اقصی میں گزارتے ہیں۔ وہ اپنی جس طرح حرمین شریفین میں آپ کو پتہ ہے کنوینس کا انتظام ہوتا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں حجاج کو لے کر جا رہی ہیں، اس طرح ادھر مسجد اقصی شریف میں بھی یہی نظام ہوتا ہے، ادھر اعتکاف کا ایک بھرپور نظام ہوتا ہے۔ تو ہر سال یہود کی عادت بن گئی ہے کہ معتکفین کو جو پورے مہینے کا اعتکاف بیٹھتے ہیں انہیں مسجد شریف سے ہی نکال دیتے ہیں۔ ابھی صبح میری بات ہوئی تو مجھے فرمانے لگے کہ اب یہ کنڈیشن ہے، انہوں نے ایک نیا حربہ استعمال کیا کہ مسجد شریف کی ساری لائٹیں بند کر کے اور سارے کا سارا ایسا انہوں نے نظام بنایا کہ موبائل سے بندہ ویڈیو نہیں بنا سکتا کہ مسجد اقصی کے اندر اب وہ کیا مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، موبائل ہینگ کر دیے۔ پہلے یہ تھا شروع روزوں میں ایسا ہوا کہ وہ جو ویڈیوز آپ کے پاس پہنچی ہیں وائرل ہوئی ہیں، وہ اس وجہ سے وائرل ہوئی تھی اس وقت انہوں نے وہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی تھی کہ جس کے ذریعے موبائل ہینگ ہو جائے۔ اب انہوں نے یہ ٹیکنالوجی استعمال کی ہے مسجد اقصی میں، ابھی بھی ادھر ظلم ہو رہا ہے، میڈیا پر نہیں دکھا رہے یہ الگ بات ہے، لیکن ادھر ظلم ہو رہا ہے۔ ادھر کی ویڈیوز اس وجہ سے آپ کے پاس نہیں پہنچ رہی کہ انہوں نے جدید نظام کے ذریعے موبائل ہینگ کر لیے، جس کی وجہ سے نہ اب ادھر تصویر بن سکتی ہے نہ ادھر ویڈیو بن سکتی ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مسجد اقصی شریف میں بھی اعتکاف ہوتا ہے، مسجد نبی شریف میں بھی اعتکاف ہوتا ہے، خانہ کعبۃ اللہ شریف میں بھی اعتکاف ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی اپنی مساجد میں جن سے ممکن ہو وہ رب کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں۔ اب آخری میں اعتکاف کی طرف آتا ہوں۔ پہلا میں نے بتایا تھا پہلا اعتکاف فرض ہے، یا جس کو آپ واجب بھی کہہ لیں۔ فرض اور واجب کا مطلب یہ کہ جو لازم ہے کرنا، کہ جس بندے نے نظر مان لی، منت مان لی، اس پر لازم ہے کہ اتنے دنوں کا وہ اعتکاف بیٹھے، اگرچہ ایک دن ہی کی نیت مانی ہو کہ ایک دن اعتکاف بیٹھوں گا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا سنت اعتکاف جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال بیٹھا کرتے تھے 10 دن رمضان شریف کے آخری۔ اس کے بعد تیسرا جو اعتکاف ہے وہ ہے نفلی اعتکاف۔ وہ کیا ہے؟ نفلی اعتکاف، کہ سنت اعتکاف تو 10 دن کا ہوگا اور نفلی اعتکاف کی کوئی قید نہیں، بندہ 1 دن کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، بندہ 3 دن کے لیے بیٹھ سکتا ہے، بندہ 1 گھنٹے کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ جس طرح آپ مسجد میں آ گئے تو مسجد میں جب داخل ہو تو آپ یہ پڑھ لیں نویت سنت الاعتکاف، یہ پڑھ لیں یا اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اے مولا میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ تو جب تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ ذکر اللہ کریں، قرآن مجید پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن رب کے گھر میں بیٹھنا یہ بھی تو بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ نفلی اعتکاف یہ ہے کوئی بندہ نہ منہ سے نظر مانے نہ وہ 10 دن والا اعتکاف ہو، بلکہ کیا ہو کہ بندہ جب رب کے گھر میں جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ یا 3 دن کے عام طور پہ ہمارے ہاں جو اعتکاف بیٹھے جاتے ہیں کہ 27ویں رات کو ہمارے نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، یہ سنت اعتکاف نہیں ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف کیوں نہیں ہے؟ سنت اعتکاف 10 دن کا اعتکاف ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ 1 دن کا بندہ اعتکاف بیٹھ لے، مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے وہ
29ویں روزے کو یا 28ویں روزے کو وہ کہتے ہیں ہم ایک دن کا اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو یہ بیٹھنا بھی جائز ہے، لیکن ہم اس کو سنت اعتکاف نہیں کہیں گے، اس کو نفلی اعتکاف کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ